أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گزارشات کا موضوع ہے تعلق باللہ۔ تعلق باللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ اسی مقصد کے قیام کی خاطر 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کو قائم کرنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت لوگوں کے دلوں میں قائم کرنے کے لیے مبعوث ہوئے، اور دور حاضر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے بندوں کا حقیقی تعلق قائم کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی محبت اور اس کی تلاش میں ایسے سرگرداں تھے، اور خدا کی محبت کا جذبہ آپ کے دل پر ایسے غالب تھا کہ اپنے وجود کو دنیا کی تمام لذات سے جدا کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں آپ کو ایسا قرب حاصل ہوا۔ خدا تعالیٰ اس قرب کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرماتا ہے دنا فتدلہ قاب قوسین او ادنا۔ خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں تو انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بے چین لوگو، اے اطمینان کے متلاشیو، اگر اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھو، انسان الگ سے پیدا ہوا ہے۔ خلق الانسان من علق۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی کا ہو جائے یا کوئی اس کا ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا کہ تو نے خود روحوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا رحمت، تو نے خود روحوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا نمک، اس سے ہے شور محبت عاشقان اظہار کا۔ اے خدا، تو نے اپنے ہاتھوں سے ہماری روحوں پہ نمک چھڑکا ہے کہ انسان رات کو جاگتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ وہ رات کو جاگتا ہے، بستروں سے الگ ہوتا ہے، پکارتا ہے کہ اے خدا تو کہاں ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ تڑپ رکھی ہے کہ اس کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہو۔ جو اس راز کو نہ پایا تو خدا نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا، کیا زندگی کا ذوق گر وہ نہیں ملا، کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا۔ اگر اس سے جدا ہیں تو لعنت ہے اسی زندگی پر، دیدار گر نہیں تو گفتار ہی صحیح، حسن جمال یار کے آثار ہی صحیح، کچھ تو آثار چاہیے، کچھ تو بات ہو۔ حالانکہ خدا تعالیٰ بارہا کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو وہاں میں ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا جس طرف دیکھو وہی راہ ہے تیرے دیدار کا۔ اگر پھر بھی ہمیں خدا تعالیٰ نظر نہیں آتا اور ہمیں شک ہے کہ خدا ہے بھی یا نہیں، تو حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے کیا خوب فرمایا نہ دکھائی دوں تو یہ فکر کر، نہ دکھائی دوں تو یہ فکر کر، کہیں فرق نہ ہو نگاہ میں، یہ نہ ہو کہ تیری نگاہ میں فرق ہو۔ خدا تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ نے مجھے یہ قوت عطا کی ہے کہ میں ایک نئی زمین بناؤں گا، ایک نیا آسمان اور ایک نئی مخلوق۔ ایک مقصد کے لیے خدا تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ کائنات کی تخلیق کے وقت جو بگ بینگ کی تھیوری ہوئی ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین ایک ہیولا کی شکل میں تھی، پھر خدا تعالیٰ نے اس کو پھاڑا، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا، کوئی ٹکڑا ادھر گرا کوئی ٹکڑا ادھر گرا، کوئی امریکہ بنا کوئی یورپ اور کوئی افریقہ۔ ایسا ہی انتشار قادیان کی اس بستی میں ہوا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے۔ کچھ لوگ جرمنی پھینک دیے گئے، کچھ افریقہ پھینک دیے گئے، کچھ یورپ۔ مقصد ایک ہی تھا کہ تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو۔ ہماری جنگ الہی جنگ ہے، یہ جنگ تلواروں سے، بندوقوں سے اور بموں سے نہیں جیتی جائے گی،
یہ جنگ جیتی جائے گی کہ تعلق کس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کشفن دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور یہ الہام ہوا جے تو میرا ہو رے سب جگ تیرا ہو۔ ہمارا کام دنیا فتح کرنا ہے، دنیا کے دل جیتنے ہیں۔ دو طریق ہیں، یا تو ہم لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگیں، انہیں منائیں جو ناممکن ہے، اور دوسرا راز جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بتا دیا جے تو میرا ہو رے سب جگ تیرا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں خدا تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔